کو مجاہدین کے بیچ میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک صحابی کے حصے میں آئی. اس صحابی نے کہا حضور یہ بنی مصطلق کے سردار کی بیٹی ہے. اب یہ ایسے سردار کی بیٹی تھی حضور کہ جو اپنے قبیلے میں سب سے عظیم تھا, قداور تھا, عزت والا تھا, رفت والا تھا, عظمت والا تھا. تو حضور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب وہ دنیاوی ایک عزت والے شخص کی بیٹی تھی تو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کائنات عالم کے سب سے بڑے سردار کی بیوی بن جائے. حضور نے ان سے نکاح کیا اور 100 گھر جو قیدی بن کے آئے تھے حضور نے اس نکاح کے عوض میں ان سب کو آزاد کر دیا. اب جب حضور نے اسے آزاد کر دیا, اس زمانے میں جو قیدی ہو کے آتے تھے اسے مار دیا جاتا تھا. کوئی مقدمہ نہیں, کوئی سپریم کورٹ نہیں, کوئی ہائی کورٹ نہیں, جو پکڑا گیا وہ مارا گیا. حضور نے 100 گھر کو آزاد کر دیا اور کہا جاؤ سب لوگ جوریہ کے صدقے میں معاف کر دیے جاتے ہیں. بس وہ گئے, سب لوگ نہا کے آئے اور حضور کے ہاتھ پہ محبت میں گرفتار ہو گئے. حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور 100 کے 100 گھرانہ حضور کے عقیدت مند ہو گئے. وہ پورا قبیلہ حضور کا مرید بن گیا, پورا قبیلہ حضور کا چاہنے والا بن گیا. اب اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ جنگ خیبر میں مولا کل مشکل کشا, جن کے بارے میں حضور نے کہا تھا کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہے. اور خیبر اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے چلے گئے. صحابہ نے تمنا کیا کہ یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیا گیا. صبح ہو کے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آئینہ علی ابن ابی طالب, کہا ہے مولا علی. صحابہ نے کہا حضور وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے, بیمار ہے. اللہ کے نبی نے کہا بلاؤ حضرت علی کو. حضرت علی آئے, مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا. حضرت علی کی آنکھوں میں شفا تو ہوا ہی, مدینے میں رہ کے خیبر کا دیدار بھی کر لیا اور یہ واضح کر دیا. حضرت علی جاتے ہیں اور پھر جو در خیبر کو اخاڑتے حضرت علی, اخاڑنے کے بعد حضرت علی نے اس جنگ میں حضرت علی نے در خیبر کو اخاڑنے کے بعد جب ڈال دیا ایک جگہ تو 40 صحابہ مل کے بھی اس دروازے کو ہٹا نہ سکا, ہلا نہ سکا. اور اس کے بعد سارے لوگ کچھ مارے گئے, کچھ گرفتار ہوئے. اور اس گرفتار ہونے والوں میں حضرت صفیہ بھی جنگ خیبر کے اور در خیبر کے سردار کی بیٹی تھی. حضرت صفیہ قیدی بنا کے مدینے میں لائی ایک صحابی کے حصے میں. صحابی نے کہا حضور یہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہے. حضور یہ ہم چاہتے ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں کہ حضور آپ اپنے نکاح میں لے لیں. حضور پاک نے کہا جب تم لوگوں کی رائے یہی ہے کہ سردار کی بیٹی تھی تو سید الانبیاء سید السردار, تمام سرداروں کے سردار کی بیوی بنے تاکہ ان کی عزت میں کوئی کمی محسوس نہ ہو. انہیں یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قیدی بنا کے لائے گئے تو ہمیں غریب کے ہاتھ میں دے دی گیا, بلکہ ہم قیدی ہونے کے باوجود بھی جیسے ہم آزادی میں سردار تھے, قیدی کے بعد بھی وہی سرداری ہے, بلکہ اس سے افضل و اعلیٰ سرداری مصطفیٰ نے اپنے نکاح میں لے کے ان کو عطا فرما دیا. یہ وجوہات تھی نکاح کی اللہ کے محبوب کی. اس کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ علاقہ نجد سے تعلق رکھتی تھی. اللہ کے محبوب نے حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا اور نکاح فرمانے کے بعد نجد میں یہ مسیحی تھی, یعنی مسیحی مسلک سے تعلق رکھتی تھی. مسیح حضرت عیسیٰ مسیح کے مانتے, لیکن اللہ کے محبوب کے کردار, ان کے خابن جو تھا, ان کا خابن جو تھا وہ بادشاہ تھا. اور ان کو ایک بادشاہ مقوقس نے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ دے کے پیش کیا جب یہ قیدی بنائے. تو اللہ کے محبوب نے ان کو اپنے نکاح میں لے کے پورے نجد میں مصطفیٰ نے اپنے محبت کا جھنڈا گاڑ دیا اور سارے لوگ مصطفیٰ کے معتقد ہو گئے, سارے لوگ مصطفیٰ کے چاہنے والے ہو گئے. اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی. حضرت حفصہ حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہما,
ان کے شوہر کا نام ہے۔ یہ جنگ قصوائے بدر کے دن ان کو زخم ہوئے اور اس زخم کے تاب نہ لا سکے، انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق فکر مند تھے کہ میری بیٹی جوان ہے اور اس کے بعد میرے داماد کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اے عمر تم گھبراؤ نہیں، ان کو میں اپنے نکاح میں لے لیتا ہوں۔ اللہ کے محبوب نے ان کو اپنے نکاح میں لے کے حضرت عمر کے کاندھے سے یہ بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ، حضور کی بیویوں میں صرف ایک حضرت عائشہ ہے جن سے اللہ کے محبوب نے حالت کنوارپن میں شادی کی۔ یہ کنواری تھی اور ان کا نکاح اللہ نے پیغام بھیجا کہ محبوب آپ حضرت عائشہ سے نکاح کریں، کیونکہ حضور کی باہری زندگی جو آپ جنگ میں ہے، مسجد میں ہے اور آپ بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے، دوستوں میں ہے، ساتھیوں میں ہے، یہ زندگی کا تو تمام چیزیں من و عن صحابہ نقل کرتے ہیں، لکھتے ہیں، سینے میں بسا لیتے ہیں، مگر حضور کوئی آپ کی شریک حیات میں ایسی خاتون ہونی چاہیے جو آپ کی پرائیویٹ زندگی اور آپ کے گھریلو زندگی کو من و عن اللہ کے محبوب کی زندگی کو امت کے سامنے پیش کرے، جو ذہین بھی ہو، عالم بھی ہو، فاضل بھی ہو، مفتی بھی ہو، محدث بھی ہو، مخرر بھی ہو، سارے معاملات میں مکمل و کامل ہو، وہ صرف سیدہ عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ محبوب آپ ان کو اپنے نکاح میں لے اور لینے کے بعد ان کو وہ سارے تعلیمات دے تاکہ آپ کی تعلیمات کو یہ پورے طریقے سے من و عن لوگوں تک، عورتوں تک پہنچائے۔ حضور کے وصال کے بعد 48 سال تک جب سگا لگاتی رہی اور کل حضور کے چاہنے والیوں کو تعلیم دیتی رہی کہ حضور کی نجی زندگی کیا تھی، حضور کے ازواج کے ساتھ طریقہ کیا تھا، سلیقہ کیا تھا، بیویوں کے ساتھ حضور کا معاملہ کیا تھا، عورتوں کے ساتھ حضور کا رہن سہن کا طریقہ کیا تھا، یہ سب کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2210 حدیثیں یاد کر کے لوگوں کو یہ واضح کر دیا کہ 2010 حدیثیں ہمیں ایک سورہ آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی ہے، ایک درود تاج یاد نہیں ہوتی ہے، حضرت عائشہ ہے 2210 حدیثوں کو یاد کر کے امت کے لیے وہ کام کیا جو کائنات وجود میں کوئی نہ ایسی عورت ہو سکتی ہے نہ کوئی ایسا نبی ہو سکتا ہے۔ یہ 11 شادی کی وجوہات تھی۔ اب غور کرو، حضور نے یہ شادیاں اس لیے نہیں کی تھی کہ اللہ کے محبوب، اور یہ ساری شادی اللہ کے محبوب کی 55 سال 60 سال اینڈ تک اللہ کے محبوب نے امت مسلمہ کو اور امت عاشقوں کو، امت محبوب نے اپنے محبوب نے اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے مریدوں کو، اپنے عاشقوں کو یہ واضح کر دیا کہ انسان کے لیے دین دھرم اپنی جگہ پہ ہے، سب سے پہلا مسئلہ انسانیت ہے۔ جب انسانیت کا خیال رکھا جائے گا تو وہی اس کا مذہب ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مذہب اللہ کے محبوب کا انسانیت کو فروغ دینا ہے، انسانیت کی عظمتوں کو بچانا ہے۔ اللہ کے نبی نے بچا کے دکھایا، اور جانتے ہیں ورنہ صحابہ بولو سبحان اللہ، اللہ کے